دنیا میں تو بے یار و مددگار ہوں گے ہی، ذلیل و رسوا تو ہوں گے ہی، قیامت میں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم سوچ رہے ہو کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سب ہم شاید خاموشی سے کر رہے ہیں، انہیں پتا نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تمہارے کاموں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، وہ تمہاری ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے سارے کرتوت دیکھ رہا ہے، اس سے وہ غافل نہیں ہے، اس لیے چن چن کر کے تمہیں اس کا بدلہ دے گا، چن چن کر کے تمہیں وہ اس کا عذاب دے گا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو خرید لیا، آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اس لیے وہ صرف اپنی دنیاوی زندگی کو ہی کامیاب بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہوگی، وہ اس دنیا میں بھی جھیلیں گے اور آخرت میں بھی جھیلیں گے کہ اللہ رب العزت کی خلاف ورزی کر کے اللہ تعالیٰ کو تو ناراض کر ہی لیا، اور قیامت میں آخرت میں جب صرف اللہ کی مدد ہوگی تو اللہ رب العزت کو تو پہلے ہی ناراض کر چکے، تو اس کی طرف سے تو کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور اس دنیا میں ظاہری مدد جو ان کے سامنے والوں کی طرف سے وہ امید رکھتے ہیں، اس ظاہری مدد سے بھی محروم رہیں گے، اور اللہ رب العزت کو ناراض کر چکے ہیں، اس کی مدد سے بھی محروم رہیں گے۔ تو یہ اس دنیا میں بھی عذاب جھیلیں گے اور آخرت میں بھی عذاب جھیلیں گے۔ اور اگر وہ اس کے برعکس کرتے کہ اس دنیا میں بھی صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر لیتے، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، بس اس لیے کوشش کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، تو ظاہری طور پر آزمائش کے طور پر اگر انہیں کچھ تکلیف ہو بھی جائے جو اور گرا بجلیاں اور گرا بجلیاں قہر کی برمدوں اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا
بقائے نور ہو اپنا ظلمت قضا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت قضا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر ہو اللہ 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 ہو. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرس رضوی کی پربہار موسم و موقع پر آپ سب کی حاضری ہم سب کی حاضری اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور 107 سالہ عرس رضوی پوری دنیا کو مسلمانوں کو اس عرس کی برکتوں سے مستفیض و مستنیر فرمائے. بڑے مبارکباد کے لائق آپ سب ہیں ہم سب ہیں کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس پاک میں شرکت کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت کی دیار میں ان گلیوں میں آئے. اعلیٰ حضرت کی فیض و برکات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو مبارک فرمائے. الحمدللہ جانشین تاج شریعت قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ قادری قاضی ہندوستان کی سرپرستی میں ہونے والا ہر ایک پروگرام بڑے ہی منظم طریقے سے ہوتا ہے. مسلسل کل سے پروگرام کا سلسلہ شروع ہے مرشد کی بارگاہ میں اور ابھی حضور تاج الشریعہ جانشین مفتی اعظم جانشین حجت الاسلام جانشین اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حضور حجت الاسلام علیہ رحمت الرحمان کا قل شریف بڑے ہی جزء و احتشام کے ساتھ منایا جائے گا. علماء کرام کا خطاب اور مدحان مصطفیٰ نعت و منقبت پیش کریں گے انشاءاللہ الرحمن. بڑے بڑے علماء خطاب فرمائیں گے. تھوڑی ہی دیر میں مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں. آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے. میں بلا تاخیر حمد باری تعالیٰ سے قبل تلاوت کلام اللہ کے لیے محمود رضا سیتا پوری متعلم مرکز دراسات اسلامیہ مخدومیہ ردولی شریف کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. ان سے تلاوت کلام اللہ سماعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الحمدللہ مرشد کریم حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں عرس رضوی کی محفلوں کا آغاز مسلسل کل سے جاری ہے اور لگاتار پروگرام چل رہے ہیں اور ابھی جو پروگرام شروع ہوا ہے قائد اعظم اہل سنت حضرت علامہ مفتی اسد رضا خان صاحب قبلہ قادری کی سرپرستی میں حضور حجت الاسلام کی قل شریف کا اہتمام کیا جائے گا بعد تقاریر علماء کرام و شورا مدحان مصطفیٰ کے نعت و منقبت کے بعد اب میں بلا تاخیر تلاوت کلام اللہ کے بعد حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار پیش کرنے کے لیے محمود رضا سیتا پوری کو پیش کرتا ہوں. مداح خیر الانام محمود رضا سیتا پوری سے آپ سماعت فرمائیں. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد بارہ کے دو شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں. ایک بار سارا مجمع کہتے سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ. کہ وہی جس نے لفظ کل سے لوح قلم بنایا,
بنایا جس ذات وحدہ نے عرب و عجم بنایا جس ذات وحدہ نے عرب و عجم بنایا کہ کعبہ مقدسہ کو کعبہ مقدسہ کو بیت الحرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہم نے بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور اے حلیم بی کے پیارے سر عرش جانے والے اے حلیم بی کے پیارے سر عرش جانے والے امت کے غم میں ہر دم آنسو بہانے والے امت کے غم میں ہر دم آنسو بہانے والے کہ مولا علی کے خاطر مولا علی کی خاطر سورج پھرانے والے یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یکن یک بنایا تجھے یکن یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدا کیا نام آپ کا؟ نعت پاک کے دو اشعار پیش کرنے کے لیے عارف اشرفی مداح خیر الانام تشریف لا رہے ہیں ان سے صرف دو اشعار سماعت فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام بارش شریف کا نشاط ملاحظہ فرمائیں کہ منور میری آنکھوں کو منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کہتے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کہتے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کہتے غموں کے دھوپ میں وہ سایہ زلف دھوتا کہتے غموں کے دھوپ میں
یا ضرب دوتا کے دے اور جہاں نیتا کر دے جہاں نیتا کر دے بھری جنت ہوا کر دے جہاں نیتا کر دے بھری جنت ہوا کر دے نبی مختار نبی مختار نبی مختار بھول گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار بھول گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار بھول گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے آپ مقتد شیخ مولانا فرمائیں کہ مجھے کیا فکر اختر مجھے کیا فکر اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کہہ دے بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کہہ دے السلام علیکم حضرات آئیے نعت پاک کے بعد ہم اور آپ حضرت مولانا قاضی مشتاق صاحب وہ سماعت کرتے ہیں اور 10:35 پر حجت الاسلام کا عرض ہوگا پل شریف کا وقت ہے 10:35 پر اور پڑھنے والے بہت ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کا سب کو موقع ملے گا اب قاضی مشتاق صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان کو سماعت کرتے ہیں بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث نعرہ غوث مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت عرس اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور قائد ملت فیضان تاج شریعت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم سامعین محترم بزرگ اور دوستو حاضرین مجلس یہاں یہ وہ بارگاہ ہے یہاں ہمیں نہ اپنا علمی جوہر بتانا ہے اور نہ ہمیں اپنی گفت و شنید کا طریقہ بتانا ہے یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں سنبھل کر بولنا ہے سنبھل کر چلنا ہے سنبھل کر سوچنا ہے سنبھل کر کہنا ہے سنبھل کر پڑھنا ہے یہاں کوئی دینے نہیں آتا بلکہ سب لینے آتے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے تعلق سے میں کیا میرے پیر و مرشد حضور پاسبان ملت لطیف مرشد مناظر اہل سنت حضرت العلامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمت رضوان جمعہ آبادی فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں یہ نظامی تمہیں کچھ نہیں دے گا اس نظامی سے تمہیں بیعت کی ضرورت نہیں اس نظامی سے تمہیں کوئی فیض اکتساب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں اس بارگاہ میں جاؤ وہاں سر نیاز جھکاؤ اس دامن سے وابستہ ہو جاؤ جہاں یہ نظامی زانو ادب طے کر کے فیض حاصل کرنا حضرات گرامی یہ وہ ذاتیں تھیں جو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی عمر سے کئی سال ان کی عمریں
کئی بڑی عمریں تھی، باوجود اس کے حضور پاسبان ملت فرمایا کرتے تھے مجھ نظامی سے مرید ہو کر کیا کرو گے؟ مرید ہونا ہے تو جاؤ بارگاہ ازہری میں مرید ہو جاؤ۔ تو حضرات گرامی درود پاک کا نذرانہ پیش کریں تو عرض کروں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے چونکہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب نئی نسل کے نئی نوجوان ہیں، میں آپ حضرات کو بتاؤں یہ بات آج کل کی نہیں ہے، تقریباً 27 سال پہلے کی بات ہے۔ 27 سال پہلے حضور پاسبان ملت علیہ رحمت رضوان شہر کانپور کے جلسے میں کہا تھا کہ اے لوگوں، میں نہ مرید کرتا ہوں نہ مجھے پیر ہونے کی کوئی جو ہے تمنا ہے، نہ میں پیر ہونا چاہتا ہوں، بلکہ مجھے میرا نام ان سرکاران کی بارگاہ میں غلام کی حیثیت سے اگر لکھ دیا جائے، کوئی پکارے کہ سرکار جو ہے بریلی کا کوئی غلام کہہ کر مجھے لکھ دے، کوئی پکارے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ تو حضور پاسبان ملت فرمایا کرتے تھے کہ مجھ جیسے نظامی سے مرید ہو کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ مرید ہونا ہو تو اس جگہ جا کر مرید ہو جاؤ، ازہری میاں کی بارگاہ میں جا کر مرید ہو جاؤ جہاں پر مجھ جیسے ہزاروں نظامی روزانہ زانو عدد تک۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہ میں فکر اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ یہ دور آپ دیکھ رہے ہو، اس دور میں آپ سب کچھ دیکھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل سلیم عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سچے اچھوں کی پہچان کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق بخشی ہے۔ تو اس توفیق سے میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو آپ ہوں یا آپ کے ماتحت رہنے والے ہوں، اگر کسی کو مرید کروانا چاہتے ہو، اس جگہ سے مرید کرواؤ، اس بارگاہ میں لا کر ان کو جھکاؤ، اس بارگاہ سے انہیں پیسے اکتساب حاصل کرنے کی ترغیب دو، جہاں پر جب شریعت کی بات آتی ہے، ایمان اور عقیدے کی بات آتی ہے، کفر کی بات آتی ہے، کفر اور ایمان میں امتیاز کرنے کی بات آتی ہے، تو وہاں نہ بڑے کو دیکھا جاتا ہے، نہ چھوٹے کو دیکھا جاتا ہے، نہ بڑوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ بیگانوں کو دیکھا جاتا ہے، اگر دیکھا جاتا ہے تو صرف شریعت مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی بارگاہ ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ میں ایک بات دوہل کہنا چاہوں گا، اور آج ساری کائنات اس پیغام کو سن رہی ہے، جو نام کے پیر بن کر مسلک اعلیٰ حضرت کے دعویدار بن کر، جو تعلیمات اعلیٰ حضرت سے بے بہرے ہو کر، جو ویڈیو فوٹو بازی اور ان تمام یوٹیوب چینلوں کے مشتاق بن کر، یوٹیوب چینلوں کے خواہش بن کر جو اپنے تصاویر اور اپنے ویڈیو کے تشہیر میں لگے ہوئے ہیں، ایسے پیروں سے، ایسے جو ہے مرشدوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہر اس سچے پیر کا دامن تھامے جسے آج ساری دنیا قائد ملت کہتی ہے، جسے آج ساری دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے، آج اس جو ہے پیر سے آپ اپنا دامن وابستہ کر لیجئے، اس دامن کو تھام لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کا بھی تحفظ ہوگا، آپ کے ایمان کا، اعتقاد کا، سب کا تحفظ ہوگا، اور اس کی ذمہ داری الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اکیلا نہیں، آج پورا بریلی شہر، آج جامعۃ الرضا کا وہ اسٹیج جہاں تمام علماء اس بات پر متفق ہے، اگر اس وقت محافظ شریعت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت بن کر اگر کوئی ذات پوری 400 جانب پھیل رہی ہے تو حضور قائد ملت کی ذات ہے، اور سب کے سب میں پیغام دوں گا، آج عرصے رضوی میں یہ پیغام ہے اس فقیر قاضی مشتاق احمد رضوی نظامی کا کہ سب کے سب حضور قائد ملت کے دامن وابستہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات دو اشعار کے لیے نعمان رضا کلکتوی، نعمان رضا کلکتوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوم جھوم کے درود پاک ہدیہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سلطہ بقدم شان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑھیے مل کر صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. میں بارگاہ مرشد میں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا عمر رضا صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی منقبت آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. خدا کا فضل اور محبوب داور کی عطا تم ہو خدا کا فضل اور محبوب داور کی عطا تم ہو خدا کا فضل اور محبوب داور کی عطا تم ہو رضائے رب رضائے مصطفیٰ احمد رضا تم ہو رضائے رب رضائے مصطفیٰ احمد رضا تم ہو خدا کا فضل اور محبوب داور کی عطا تم ہو رضائے رب رضائے مصطفیٰ احمد رضا تم ہو رضائے رب رضائے مصطفیٰ احمد رضا تم ہو. یہ بھی شعر آج کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہہ دے سبحان اللہ. وہ گستاخ خدا ہو یا کہ گستاخ شہ بدہا وہ گستاخ خدا ہو یا کہ گستاخ شہ بدہا سبوں کے واسطے تیرے عمر کا آئینہ تم ہو سبوں کے واسطے تیرے عمر کا آئینہ تم ہو رضائے رب رضائے مصطفیٰ احمد رضا تم ہو وہ ایثار و وفا ہو یا کہ رنگ جان ساری ہو وہ ایثار و وفا ہو یا کہ رنگ جان ساری ہو یقیناً مظہرے سے دیکھ اکبر باخدا تم ہو یقیناً مظہرے سے دیکھ اکبر باخدا تم ہو. یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ شریعت کے مسائل ہو یا کوئی عقدہ ملت شریعت کے مسائل ہو یا کوئی عقدہ ملت ہر ایک کے واسطے شاہ مکمل رہنما تم ہو ہر ایک کے واسطے شاہ مکمل رہنما تم ہو. اور بہت پیارا شعر کہ ملایا ہاتھ باطل سے نہ ظالم کی حمایت کی ملایا ہاتھ باطل سے نہ ظالم کی حمایت کی ضیائے جلوے فکر شہید کربلا تم ہو ضیائے جلوے فکر شہید کربلا تم ہو. ملاحظہ فرمائیں
کہ پدر کے صدقے پایا ہے، پدر کے صدقے پایا ہے، پسر نے بھی تمہارا در، پدر کے صدقے پایا ہے، پسر نے بھی تمہارا در، نصیر و حامی عمار و عبد المصطفیٰ تم ہو، نصیر و حامی عمار و عبد المصطفیٰ تم ہو، رضائے رب رضائے مصطفیٰ احمد رضا تم ہو، خدا کا فضل اور محبوب داور کی عطا تم ہو۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھیے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغوث سی مدر کی بندگی اچھی نہیں، بلغوث سی مدر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور، سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی۔ آپ کہتے ہیں تاج الشریعہ، تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور، تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ حجت الاسلام ہے حامد رضا بابا من، حجت الاسلام ہے حامد رضا بابا من، تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں، تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں۔ مفتی اعظم یکے مردمان مصطفیٰ، مفتی اعظم یکے مردمان مصطفیٰ، اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں، اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی۔ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت
بس 2 شعر پڑھ رہا ہوں، سن لیجیے. 2 شعر کی بہت دیر سے فرمائش کی ہے، میں پیش کرتا ہوں، سن لیجیے. بول دیجیے سبحان اللہ. نہ گھبراؤ اے سنیو، نہ گھبراؤ اے سنیو، بریلی کی عظمت کبھی کم نہ ہوگی. نہ گھبراؤ اے سنیو، بریلی کی. چلو عرف رضوی میں آ کر بتاؤ، چلو عرف رضوی میں آ کر بتاؤ، بریلی کی عظمت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت حضرت مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا. ماشاءاللہ. دیکھیے مفتی صاحب بڑی خاموشی تشریف لے آئے. جتنے لوگ بھائی یہاں پر آپ بیٹھ جاؤ، کیونکہ اب حضرت کی تقریر بھی ہونا. آپ جہاں جہاں جگہ ملے فوراً بیٹھ جاؤ انشاءاللہ. مناظر علیہ سنت کی جماعت. اور کسی شخص کے پیسے گر گئے ہیں، اگر انہیں ملے تو وہ اس شخص کو دے دے جو گیٹ پہ. اب تک پڑھیے نا. بریلی کی عظمت، ایک آواز میں بولو. بریلی کی عظمت، رضا اور حامد رضا تو بڑے ہیں، اسی صف میں مفتی اعظم کھڑے ہیں. رضا اور حامد رضا تو بڑے ہیں، اسی صف میں مفتی اعظم کھڑے ہیں. تم بس ایک تاج شریعت دکھاؤ، بریلی کی عظمت کبھی کم نہ ہوگی. بریلی کی عظمت کبھی کم نہ ہوگی. اور یہ شعر سماعت کریں، سنیے سنیے. جو اختر علیمی او شہزاد پہنچے، جو اختر علیمی او شہزاد پہنچے، تو ڈپلوما والوں کے منہ بن گئے. جو اختر علیمی و شہزاد پہنچے، تو ڈپلوما والوں کے منہ بن گئے تھے. وہ کہتے تھے دل میں، وہ کہتے تھے دل میں اٹھو بھاگ جاؤ، بریلی کی عظمت، بریلی کی عظمت کبھی. آخری شعر سن لیجیے. کبھی کوئی حاسد اگر پاس آئے، کہے اب بریلی میں رکھا ہی کیا. کبھی کوئی حاسد اگر پاس آئے، کہے اب بریلی میں رکھا ہی کیا ہے، تو قائد ملت کا نعرہ لگاؤ، بریلی کی عظمت
بریلی کی عظمتیں، ایک آواز سب بولو، بریلی کی عظمتیں، بریلی کی عظمت، آخری شعر سماعت کر لیں، بولے سبحان اللہ۔ بریلی جو مرکز بنا سنیوں کا، بریلی جو مرکز بنا سنیوں کا، ارے حاسدوں یہ خدا کی عطا ہے، بریلی جو مرکز بنا سنیوں کا، ارے حاسدوں یہ خدا کی عطا ہے، تمنائے مرکز کو تم بھول جاؤ، تمنائے مرکز کو تم بھول جاؤ، بریلی کی عظمت، بریلی کی عظمت، نہ تو 500 سال پر یہ رکے گا، نعیم حشر تک ان کا ڈنکا بجے گا، نعیم حشر تک ان کا ڈنکا بجے گا، اسی بات پر سنیوں جھوم جاؤ، بریلی کی السلام علیکم۔ ہر مصیبت بھی وہی غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ محترم حضرات، ہم تمامی حضرات سرکار کے اس میں حاضر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بارگاہ تاج الشریعہ میں سارے لوگ موجود ہیں، عاشقان سرکار تاج الشریعہ کا ایک سیلاب ہے، جس جماعت میں آپ دیکھ رہے ہیں مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب قبلہ، حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین گیاوی صاحب قبلہ، حضرت محترم شاعر اہل سنت الحاج مبارک حسین مبارک، بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ میں 4 مصرے نعت کے پڑھتا ہوں، اس کے بعد جناب محترم الحاج مبارک حسین مبارک کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک بار سرکار تاج الشریعہ کے نام پہ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ مخالف کے ہر ایک چلتے شراروں کو بجھا دیں گے، مخالف کے ہر ایک چلتے شراروں کو بجھا دیں گے، اگر ہم اڑ گئے تو آگ پانی میں لگا دیں گے، مخالف کے ہر ایک چلتے شراروں کو بجھا دیں گے، اگر ہم اڑ گئے تو آگ پانی میں لگا دیں گے، کوئی انگلی اٹھائے کر میرے تاج الشریعہ پر تو رضا کے چاہنے والے زمانے سے اٹھا دیں گے، کوئی انگلی اٹھائے گر میرے تاج الشریعہ پر رضا کے چاہنے والے زمانے سے اٹھا دیں گے۔ وقت بہت کم ہے، چند جملوں کے لیے حضرت علامہ مولانا فیضان المصطفیٰ صاحب اور ویسی ان کے بعد جناب محترم الحاج مبارک حسین مبارک کو آپ سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین المکین الکریم۔ آئیے ہمارا بارگاہ رسالت میں عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، سارے لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہم اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا آج
عظیم الشان عرس رضوی کی اس پربہار تقریب میں شرکت فرما کر کے ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، یہ پررونق بہاریں اور یہ عرس رضوی کا خوبصورت سما یہ اعلان کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ معزز سامعین، پوری کائنات میں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، امام احمد رضا کے مسلک کا نعرہ لگ رہا ہے، امام احمد رضا کے نام کا نعرہ لگ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے؟ کیوں ہر جگہ بستی بستی کریا کریا کا نعرہ لگ رہا ہے؟ کیوں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے؟ کیوں ہم اعلیٰ حضرت کو یاد کر رہے ہیں؟ تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی ہم غلاموں کے عقیدے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ بریلی کے تاجدار نے پوری زندگی ہم غلاموں کے عقیدے کی ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ میرے امام نے اس وقت قلم اٹھایا جس وقت بھارت کی سرزمین پر انگریزوں کے پیسے سے خریدے ہوئے نئے نئے فرقے لانچ کیے جا رہے تھے اور نیا نیا عقیدہ دیا جا رہا تھا۔ معاذ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہا جا رہا تھا۔ کوئی اٹھتا تھا اور کہتا تھا معاذ اللہ ہمارے آقا کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ کوئی اٹھتا تھا اور کہتا تھا معاذ اللہ مصطفیٰ جان رحمت ہماری طرح ایک بشر ہے۔ ایسے عالم میں جب مدرسہ کی عمارت دیکھ کر کے سارے علماء خاموش کھڑے تھے، جب لائبریری میں رکھی ہوئی کتابوں کو دیکھ کر کے دوسرے مفتیوں کا قلم خاموش تھا، اس وقت میرے رضا کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ میرے امام نے کتاب لکھنا شروع کیا۔ ہم جیسے طالب علموں کے لیے اور علماء کرام کے لیے اعلیٰ حضرت نے جہاں تصنیفات لکھی کہ جب بدعقیدے اپنی بدعقیدگی پھیلائے تو علماء کرام میری کتاب سے رہنمائی حاصل کرے، وہی ہم جیسے غلاموں کے لیے، آپ جیسے غلاموں کے لیے اعلیٰ حضرت نے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہدائی کے بخشش کا وہ انمول سرمایہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ قیامت تک یہ ہدائی کے بخشش ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی رہے گی۔ جب بدعقیدوں نے کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کچھ نہیں دے سکتے، ان کو کچھ اختیار نہیں ہے، میرے رضا کا قلم اٹھ رہا تھا اور مچل کر کہہ رہے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ جب بدعقیدے کہہ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی طرح بشر کہو، زیادہ تعریف نہ کرو، زیادہ قصیدے نہ بیان کرو، اس وقت میرے امام کہہ رہے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سے با کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابش ہے، اے جانے جامع جانے تجلا کہوں تجھے۔ جب بدعقیدے کہہ رہے تھے کعبہ آ گئے ہو اب مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے، حج کر لیا ہے اب مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے، اس وقت میرے امام کا قلم جھوم کے کہہ رہا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب بدعقیدے کہہ رہے تھے مصطفیٰ ہماری طرح بشر ہے، مصطفیٰ ہماری طرح انسان ہے، اس وقت میرے امام کہہ رہے تھے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب میرے امام نے ساری زندگی مصطفیٰ کے عظمت کی پہرہ داری کی ہے، تب بارگاہ رب العزت سے میرے امام کو یہ انعام ملا ہے، اے امام احمد رضا تو نے ساری زندگی میرے حبیب کے در کی نوکری کیا ہے، تو یہ انعام لیتے جا، اب قیامت تک جہاں مصطفیٰ کے عظمت کی بات ہوگی وہاں ایک نعرہ ضرور لگے گا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔
ماشاءاللہ. رشک گلزارے جنا فخر زمن احمد رضا. رشک گلزارے جنا فخر زمن احمد رضا. پاسبانے گلستانے پنجتن احمد رضا. پاسبانے گلستانے پنجتن احمد رضا. میں گزارش کروں گا مولانا عمار صاحب سے کہ وہ 10 منٹ کے لیے میک پر تشریف لائیں. آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں اور یہاں سامنے جو حضرات کھڑے ہیں وہ فاتحہ خوانی کے بعد پھر اپنی اپنی جگہ جا کر بیٹھ ہیں. امام عشق و محبت محسن اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کے 107ویں سالانہ عرس پاک میں شرکت فرمانے والے جملہ احباب اہل سنت، بالخصوص محفل پاک میں بارگاہ حضور تاج الشریعہ میں موجود علماء ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ماشاءاللہ. آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت سرکار نے جن شخصیات کے لیے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ حضور شیر کالمی کی آمد ہے. آپ ان کے رخ انور کی زیارت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. چیز پڑے چوٹی کے وہابڑے، ہاتھ دیے ہر ایک کے جبڑے. خنجر حق کا خوب چلایا، حامی سنت اعلی حضرت. مانا عرب نے تجھے یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ. مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت، حامی سنت اعلی حضرت. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، فرش کے شہنشاہ، عرش کے تاجدار، جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم والی الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوگ آج طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. یہ مسلک ایک نیا مسلک ہے معاذ اللہ. جبکہ آپ قرآن پڑھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. کیونکہ آپ قرآن کی آیت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے
ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو میرے محبوب کی اتباع کر لو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اب آپ ذرا سوچیں نماز اہم العبادات ہے روزہ جیسی عبادت اللہ نے عطا کی ہے حج و زکات جیسی عبادتیں عطا کی ہے اور وقضى ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا کے ذریعہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم فرماتا ہے. بہت سارے ذرائع ہیں جن ذریعوں سے اللہ اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے لیکن قرآن سے پوچھو کہ کیا اللہ فقط نماز پڑھنے سے راضی ہو جائے گا کیا اللہ فقط روزہ رکھنے سے راضی ہو جائے گا کیا اللہ فقط حج و زکات کی ادائیگی سے راضی ہو جائے گا یا فقط والدین کی خدمت سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ تو نہیں بلکہ اللہ اس وقت راضی ہوگا. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ یہ سارے اچھے کام کرنے سے پہلے تم میرے محبوب پاک کی اتباع کر لو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. تبھی تو بریلی کے امام عشق و محبت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. اور یہی صحابہ کا طریقہ ہے وہ نماز پڑھتے تھے وہ روزہ رکھتے تھے حج و زکات کی ادائیگی کرتے تھے لیکن حضور کو جانے ایمان مانتے تھے جانے ایمان مانتے تھے. تبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آپ دیکھیں یہی تاجداران مارا مظاہرہ ہے یہ سید العلماء ہے یہاں تک دعا فرماتے ہیں اسی مسلک کے لیے جس مسلک کے لیے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت سے قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. حضور سید العلماء فرماتے ہیں یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے. الحمدللہ لائق مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات جو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے عرص سراپا قدس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. یہ ہمارے مخدومان گرامی وقار جلوہ فرما ہے. یہ خطبہ اسلام کیا ایک قافلہ موجود ہے. میں آخری بات عرض کر کے یہ فتنوں کا زمانہ ہے آپ حضور اعلیٰ حضرت اور ان کے نبیگان سے اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں ان علماء اہل سنت سے جڑے رہو ورنہ یاد رکھو کہیں وہابیہ تمہیں اپنے تابع پرے لیں گے کہیں رافضی تمہیں اپنے چکر میں پھنسا لیں گے کہیں محبت اہل بیت کے نام پر مولائیت کے شکار ہو جاؤ گے. لیکن جب اعلیٰ حضرت اور ان کے سچے وارثین سے جڑے رہو گے جو امامی کریم میں حضور تاج الشریعہ نے ہمیں راستہ دیا ہے آج الحمدللہ وہی طریقہ وہی راستہ حضور قائد ملت داماد اللہ النورانی اہل سنت کو عطا کر رہے ہیں. اور جب ان کے طریقے کار پر رہو گے تو فخر سے پڑھتے رہو گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ کی کیونکہ جہاں قرآن میں یہ فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وہی ذات ہی ذات اللہ نے صحابہ کی تعریف و توصیف بھی بیان فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سب سے راضی ہوا. اور یہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ ان سے کیوں کر راضی ہوا کیونکہ انہوں نے نبی کے نقش قدم پر اپنی زندگیاں گزاری ہیں. امام مالک کو دیکھو جلیل القدر تابعی ہے آپ کے آبا اجداد میں سے بہت سے صحابیت کے مرتبے پر فائز ہیں. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جب آپ چلا کرتے تھے باوجود اس کے اہل ثروت گھرانے سے تھے لیکن ننگے قدم چلتے تھے حتیٰ کہ سواری کا بھی استعمال نہیں فرماتے تھے. کسی نے پوچھا تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے. امام مالک فرماتے ہیں ابھی ماضی کریم میں وہ نبی کا اللہ کا وہ معظم بندہ کہ جس کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح کو سلامی پیش کرنے حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں ان کے نالین پاک کا بوسہ ان مدینہ طیبہ کی گلیوں کے ذرات میں لیے ہیں. اور یہ میری غیرت ہے اس کو گوارا نہیں کہ مالک کے قدم ان ذرات پہ پڑے. دل کو چاہتا ہے دل کیا چاہتا ہے اعلیٰ حضرت کی زبانی سنو حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے کا موقع ہے او جانے والے. تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں
اور اہل سنت و جماعت کی ذاتی فرقہ ہے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہی ہمیں جنت میں لے جانے والی الحمدللہ ہم حضور قائد ملت اور ان جیسے مخدومان گرامی وقار سے تلے ہیں جو قومی ملی ہر طریقے سے ہمدرد سنیت ہے. میں آخر میں دعا کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. عزیز مکرم حضرت مولانا شمس رضا صاحب جو خادم حضور تاج الشریعہ ہیں، بہت بڑے آپریشن کے مرحلے سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو روح فرمائے. تمامی خدامان کو اور تمامی عاشقان اعلیٰ حضرت، عاشقان حضور مفتی اعظم ہند اور عاشقان حضور تاج الشریعہ کو دارین کی برکتوں سے نوازے. حضور قائد ملت نے الحمدللہ ان کی مکمل کفالت فرمائی اور نہ جانے کتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں پلتے ہیں، بلکہ پوری دنیا الحمدللہ آپ سے فیضیاب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مرکز محبت کو سلامت رکھے اور ہم سب کی بار بار حاضری مقبول ہوتی رہے. وہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ آئے رسول سامنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاسبان گلستان فطرتن احمد رضا، تجھ سے روشن ہے چراغ اہل سنت آج بھی، تجھ سے روشن ہے چراغ اہل سنت آج بھی. نور حق کے نور کی نوری کرن احمد رضا، نور حق کے نور کی نوری کرن احمد رضا. میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب اللہ سے کہ وہ محفل تشریف لائیں. آپ حضرات وصول برکت کے لیے بلند آواز سے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت. عرس رضوی، عرس رضوی، فیضان حضور اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، بستی بستی قریہ قریہ. بارگاہ تاج شریعت میں تشریف فرما قابل قدر لائق صدر دفاع شیر کالدی حضور ریاست ملت قامت برکاتہ العالیہ، دیگر سادات کرام، علماء حضور کرام، بارگاہ تاج شریعت میں فیض سے آنے والے زندہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ، الحمدللہ الذی خلق السفن والعلا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعلماء ملته أهل التقى والوقار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سماكم المسلمين، آمنت بالله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حضرت مولانا مفتی گلزار صاحب نے مجھے جس ماحول میں کھڑا کیا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں اس ماحول کے لیے مناسب ہوں اور یہ ماحول میرے لیے مناسب ہوں. کام کرنے والے دو چار ہیں، آواز کرنے والے 10-15 ہیں، تو جو حضرات بلا وجہ آواز کر رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ بے ضرورت کے کام کرنا یہ بھی درست نہیں ہوتا ہے. اور جو حضرات بارگاہ سرکار تاج شریعت میں حاضری دے رہے ہیں
تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیچ میں سے ایک لائن بنا لی جائے، ایک طرف سے آدمی آئے دوسری طرف سے نکل جائے. باقی آپ حضرات اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیے جہاں آپ کھڑے ہوئے. کچھ بیٹھیں گے تو مجھے لگے گا کہ بھیڑ بھاڑ کم ہو گئے، اور جو قریب بیٹھے ہیں وہ تھوڑی سی آواز اپنی بڑھا لیں تو مجھے کہ میں باقاعدہ زندہ لوگوں کے بیچ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپریٹر کا بھائی اگر آپ بیٹھتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ مائک میرے پاس ایسا ہے کہ مجھے اب ایک جگہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مائک لے کے آپ کے قریب آ جائے، سمجھ گیا. اور جامعہ کا اسٹاف آ رہا ہے، پرنسپل صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں ان کو آنے کے لیے جگہ دیتا ہوں. اور محبت کے ساتھ ذرا درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار بلند آواز سے پڑھیے تاکہ آواز والوں کی آواز دب جائے اور آپ کی آواز بلند ہو جائے. ذرا بلند آواز سے پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں جب تک زمین کو جوتا نہ جائے تب تک اس میں دانا نہیں ڈالا جائے. تو جب تک مجمع کو سننے کے قابل نہ بنایا جائے تب تک گفتگو کرنا بے سود ہوا کرتا ہے. کوئی سنے گا ہی نہیں تو سنائیں گے کس کو؟ اب آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو سنایا جائے. الحمدللہ ہم سب لائق ہیں. محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ. میرے امام اور امام کے لخت جگر، میں ابھی ایک جملہ حضرت مولانا زاہد صاحب سے کہہ رہا تھا کہ سرکار تاج الشریعہ جو دولہا بنے ہوئے ہیں، اس کیفیت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان سے تاج الشریعہ پھر دوبارہ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں حضرت مولانا عمار صاحب اور ان سے پیشتر جناب نعیم تحصیلی صاحب مسلک کی بات کر رہے تھے، تو میں نے سوچ کر کچھ اور آیا تھا، مگر حالات کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ دور حاضر میں مسلک اعلی حضرت کی ضرورت ہے، اس پر کچھ گفتگو کر دیں. کیا خیال ہے آپ؟ اگر اجازت دے تو آگے بڑھا جائے. مسلک اعلی حضرت کی ضرورت کیوں؟ حالانکہ اللہ نے ہمارے مذہب کا نام اسلام رکھا. ان الدین عند اللہ الاسلام قرآن کہتا ہے، اور ہمارا نام مسلمان رکھا. قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. تو پھر یہ آخر مذہب اہل سنت کہاں سے آ گیا؟ اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اگر آپ اس اصطلاح کو سمجھ جائیں گے تو مسلک اعلی حضرت پر اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دیں گے. چونکہ آج کے دور میں یہ بات چل رہی ہے ہمیں مسلک کی کیا ضرورت ہے. کوئی کہتا ہے یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا آج تک ان کو پتا ہی نہیں چلا، اور کوئی کسی طرح کی تحریریں پیش کر رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. یاد رکھیے گا مسلک اعلی حضرت حقیقت میں مذہب اسلام. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا اور ہمارے اسلام کا نام، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے. آخر یہ اصطلاح بدلی کیسے؟ آپ ذرا تاریخ کو تھوڑا اٹھائیں اور موبائل کو تھوڑی دیر جیب میں رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ کا ذہن و دماغ حاضر ہوگا تو بات کو سنیں گے. سرور کائنات کے دور میں دو جماعتیں پائی جاتی تھی. جو کلمہ پڑھا کرتے تھے ان کلمہ پڑھنے والوں میں دو جماعتیں
जमातें थी। एक वो थे जिन्होंने दिल से कलमा पढ़ा था, जिनका जाहिर और बातिन एक था, उनको मुसलमान कहा जाता था, सच्चा मोमिन कहा जाता था। और एक वो थे जिनको सहाबी की इस्तिलाह भी अता की गई, और एक वो थे जिन्होंने कलमा तो पढ़ लिया और उनकी तर्जमानी कुरान ने की। यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, ये अपनी ज़बानों से वो बात बोलते हैं जो इनके दिलों में मौजूद नहीं थी। आज इन दोनों जमातों को समझिएगा, फिर आपको मसलक आला हज़रत समझ में आ जाएगा। एक जमात कह रही है हमने कलमा पढ़ा, लेकिन कुरान ने कहा इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ूना क़ालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका ला रसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून। सूरह मुनाफ़िक़ून का नुज़ूल हो गया। अल्लाह फरमा रहा है ये मुनाफ़िक़ीन आएंगे और कहेंगे हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ज़बान से गवाही दे रहे थे। चूंकि सूरह फतह ने बता दिया यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, ये ज़बानों से कह रहे हैं मगर इनके दिल में ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कुरान ने कहा वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून, ये मुनाफ़िक़ीन, ये अल्लाह गवाही देता है, ये मुनाफ़िक़ीन झूठे हैं, जबकि वो कह रहे हैं हम तो अल्लाह का रसूल मानते हैं। मगर कुरान कह रहा है, कुरान भेजने वाला रब्बे कदीर फरमा रहा है ये झूठे हैं, ये झूठे हैं। पता चला मुस्तफा करीम के दौर में दो जमातें पाई जाती थी जो सरकार से सच्चे दिल से मोहब्बत करते थे, उनको अहले ईमान कहा गया, उनको अहले इस्लाम कहा गया। लेकिन एक वो जमात थी जिसने बज़ाहिर कलमा पढ़ा था, उसके बाद दिल में उसके कुछ नहीं था, ईमान का जर्रा बराबर भी हिस्सा नहीं पाया जाता था, उनको मुनाफिकीन कहा गया। सिर्फ दो ही जमातें वहां पाई गई, अहले निफाक अहले इस्लाम। जरूरत वहां इसके अलावा थी नहीं, लेकिन उसके अलावा जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूँ, काफिर मुजाहिद की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो सब जानते थे कि काफिर कौन है और वो किस तरीके का काम करता है, लेकिन कलमा पढ़कर जिन्होंने अकीदों को बर्बाद किया था, मियाँ जब आए हो तो जरा ध्यान से सुन लो, बात बात में करिएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्लाम का मामला दुरुस्त रहा, मुसलमानों का मामला दुरुस्त हुआ, लेकिन आगे चलकर एक जमात पैदा होती है। किसके दौर में जमात पैदा हुई? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के दौर में, जिसने ज़कात का इनकार किया उसको माने ज़कात कहा गया। हजरत उस्मान गनी की शहादत के वक्त में एक जमात पैदा हुई जिसको बलवाई कहा गया। हजरत मौला कायनात के दौर में एक जमात पैदा हुई जिसको खारजी कहा गया। यही सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो अभी तक इस्लाम और मुसलमान यही नाम चल रहे थे, बस फिरकों के ज़ैली नाम दे दिए गए। लेकिन एक वक्त वो आता है कि एक मुस्तकिल फिरका पैदा हुआ जिसने किताबें लिखी, अपने उलमा बनाए, अपने मौलवी बनाए, अपने उसूल सवाबित बनाए। उसी जमात को जमात मुतज़िला कहा गया। अब एक जमात मुतज़िला है वो खुद को मुसलमान कह रही है, दूसरी जमात मुसलमान कह रही है। अब आम आदमी ये समझ नहीं पा रहा है, इधर जाए कि उधर जाए, ये भी मुसलमान कहते हैं, वो भी मुसलमान कहते हैं, हम किस तरीके से फर्क करें? उस वक्त हजरत अबुल हसन अशअरी ने एक नाम दिया था, हमारा नाम आज से अहले सुन्नत वल जमात होगा और हमारे मजहब को मजहब अहले सुन्नत कहा जाएगा। इसलिए आज के दौर में मसलक आला हज़रत की इस्तिलाह से और इस तर्क से चलने वालों को मैं एक बात कहूंगा, अगर तुम्हें मसलक की इस्लाह पसंद नहीं है तो कुरान में तो तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था, तुम्हारे मजहब का नाम तो इस्लाम था, तो ये मजहब अहले सुन्नत क्यों लगाते हो? खुद को सुन्नी क्यों कहते हो? मजहब अहले सुन्नत का मानने वाला क्यों कहते हो? अहले सुन्नत की इस्तिलाह क्यों लगाते हो? हमने कहा आपको कहना पड़ेगा, जब जरूरत पड़ती है कलमा पढ़ने वाले अपनी कॉपियां तारियां दिखाकर अकीदों को बर्बाद करते हैं, तो जरूरत के लिए मजहब अहले सुन्नत की इस्तिलाह कायम की जाती है। और आज के दौर में जब गैर मुकल्लिद वहाबी गया बना, हर एक अपने आप को अहले सुन्नत कह रहा था, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा तफरीक के लिए अब मजहब अहले सुन्नत काफी नहीं होगा, मसलक आला हज़रत का नारा लगाओ। और उसके बाद ऐसा नारा लगाओ, अभी गाड़ी आउटर पर है, अभी आपके स्टेशन तक नहीं आई है, उसके बाद आपका जोश देखता हो, मेरे ईमान का नारा लगाया गया, ऐसा नारा लगाया गया कि जिसके चेहरे को हमने मुस्कुराते हुए देख लिया, समझ लिया मुस्तफा का आशिक है। इसलिए कि आशिकों से मोहब्बत आशिक ही किया करते हैं और आशिकों से चलने वाले गद्दार हुआ करते हैं। इसलिए कहना पड़ा मसलक आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान थी वे नबी के लिए।
کی نسبت اعلیٰ حضرت ہی کی طرف تھی۔ بڑے بڑے بزرگ ہیں، مگر یاد رکھیے گا خدمت سب کی الگ، ہمیں کسی کی عظمت سے انکار نہیں، ہمیں سب کی عظمت شراکت ہے، اس لیے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ مگر وجہ یہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دور تھا، حضرات اولیاء کی جماعت اس وقت بھی موجود تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں اور علماء نے کام نہیں کیا۔ الحمدللہ اس زمانے کے علماء نے اپنی کشاف پر کام کیا، جو ان کی اپنی اپنی حیثیت تھی، علمی مقام تھا، علمی شان تھی، اس کے اعتبار سے دین کا کام کیا۔ لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کس سے کون سا کام لینا جائے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں جاؤ، آپ دیکھیے وہاں کتنے مریض ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے یہاں پر آسیب والوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ صابر پاک کی بارگاہ میں جاؤ، یہی فیض مل جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاؤ، الگ الگ اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، مراتب الگ الگ دیے ہیں، مناسب الگ الگ دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں ان بزرگوں سے الگ نہیں کیا، بلکہ سب کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا، جو بھی آپ کی زندگی میں میسر ہوا، اللہ نے جو چاہا آپ لکھتے چلے گئے۔ سیدی غوث پاک کی بارگاہ ہے، بارگاہ غوثیت پر لکھ دیا، تجھ سے کر در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ تو بہت بڑی سرکار ہے، بات اعلیٰ حضرت کے دور کی چل رہی ہے۔ میرے امام کے دور میں جیسے جیسے فتنے اٹھتے گئے، اعلیٰ حضرت ہر محاذ پر ہماری رہنمائی کرتے گئے۔ آپ بالکل آغاز کیجیے، ابتدا کیجیے، کہاں سے؟ سب سے پہلا عقیدہ کلمے کی بنیاد لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ جب کلمے کے پہلے جس پر اعتراض ہوا، اللہ کی وحدانیت پر اعتراض ہوا، اللہ رب العزت کی توحید پر اعتراض ہوا، اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا کہا گیا، کسی نے امکان کذب کا قول کیا، کسی نے وقوع کذب کا قول کیا۔ اور سنتیوں یاد رکھو، الحمدللہ رب العالمین، میرے امام نے رشید احمد گنگوہی کے خلاف وقوع کذب کا جو فتویٰ دیا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، سچا فتویٰ دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ بدعقیدہ مر جائے گا، کبھی سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں رکھ پائے گا۔ اس لیے کہ اگر تو وقوع کذب کی بات کرتا ہے تو کیسے رشید کو بچا لے گا؟ رشید کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، قیامت تک کافر رہے گا۔ اس لیے کہ سیب کے 4 حصوں میں اگر ایک حصے کے داغ کو ہٹا لے پھر بھی تو 3 داغ کی بنیاد پر داغدار رہا کرتا ہے، اور حالانکہ ہٹا نہیں ہے۔ ہمارے علماء تو اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر وہ چیز وہ سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا، سب سے بڑی ذات میرے رب قدیر کی ہے، اللہ کی ذات پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کے لیے امکان کذب کا قول کیا گیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، پھر کہا گیا جھوٹ بول چکا معاذ اللہ۔ اس وقت امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا، سبحان السبو لکھ کر ہمارے عقیدے کی حفاظت کی۔ بولو سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اس وقت ہماری رہنمائی کرنے والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آ رہا ہے۔ جب میرے نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر اعتراض کیا گیا اور قرآن پاک کی آیت کریمہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پر حملہ ہوا، اور اس کا ایک معنی کڑا گیا جو 1400 سال میں کسی نے نہیں بتایا تھا۔ تب اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی، اور کتاب میں ایک نہیں کئی ساری کتابیں لکھی، کہیں جزاء اللہ ادبا لکھی، کہیں المبین ختم النبیین لکھی۔ اگر اجازت ہو تو ایک حدیث سنا دوں۔ میرے امام نے یہاں تک ثابت کیا انسان تو انسان، جانور بھی مصطفیٰ کو آخری نبی مانا کرتے ہیں۔ میرے امام نے امام بخاری کی روایت کردہ حدیث ذکر کی اور کہا سنو، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور، حضرت عمر فاروق اعظم مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قبیلہ بنی سلیم کا ایک دیہاتی آیا اور ہاتھ میں کچھ لے کر کے آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی۔ محبت سے بولو،
सरवरे कायनात ने अरबी जबान में की दारुल उलूम देवबंद के फनकार आज तक यही लिखते चले आ रहे हैं। नबी को उर्दू उस वक्त आई जब दारुल उलूम देवबंद से हमारा रिश्ता हुआ। अरे ये मुंह और मसूर की दाल बदबख्तो, इतना तो सोच लिया होता जिसके सदके में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उलूम अता फरमाए हैं, क्या उसके पास उर्दू जबान नहीं होगी? हमने कहा उर्दू से हाथ जबाने मुस्तफा जानते हैं, उर्दू जबान तो उनके मुकाबिल बड़ी आसान है। सरकार को तो अल्लाह ने उलूमे अव्वलीन व आखरीन अता कर दिया, ये नबी ही की तो शान है। वअल्लमा का मालम तकुल तालम, महबूब जो नहीं जानते थे जब अल्लाह ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को बता दिया है। बहरहाल ये बदबख्त लिखते रहे, हमने कहा देख तो सही सरकार अलैहिस्सलाम का कमाल दे। नबी ने एक जानवर की तरफ नजर उठाई जिसको उर्दू में को कहा जाता है, अरबी में दब्बुन कहा जाता है। मेरे नबी ने फरमाया या दब्बो, सरकार ने सिर्फ इतना किया, खिताब फरमाया एगो। अब उसको की तरफ जैसे ही सरकार की नजर पड़ी वो अरबी में बात करने लगी। हम तो 2-2 साल 3-3 साल अरबी अदब पढ़ते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना आलम अजहरी बैठे हैं, जामे अजहर से पढ़ के आए, इनसे कह दिया जाए अभी मुसज्जा मुकफ्फा इबारतें लिखिए, कहेंगे मौलाना 1-2 दिन का टाइम तो दो। इसलिए कि मैं भी उसी मजाल का आदमी हूँ, इसलिए जानता हूँ। लेकिन नबी का करम देखिएगा, सरकार की निगाह उठी, अरबी में बात कर रही है, कहती है लब्बैका वसादैका या सैयद मन बाप यौमल क़ियामा। कहती है कयामत के दूल्हा और कयामत में हाजिर होने वाले लोगों की ज़ैबो ज़ीनत बताए तो सही, आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। आवाज निकाले, मुस्तफा की बारगाह में पहरा देने वाला जानवर, अल्लाह उससे खिदमत ले रहा है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया फता मन महबूब, तेरा महबूब कौन है? हजरत मौलाना सुल्तान साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही है। वो मन महबूब, तेरा महबूब कौन है? मुख्तसर सा जवाब था, कह देती अल्लाह, मगर कहती है अन्नबी फी समाई अर्शु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नति सवाबुहु व फिल नारी अकाबुहु। कहती है सुनो, मेरा रब वो है आसमान में जिसका अर्श है, जमीन में जिसकी हुकूमत है, समंदर में जिसका रास्ता है, और कहा सुनो जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका अजाब है। सवाल मुस्तफा की जात पर था, अल्लाह की वहदानियत पर नहीं, इकरार तौहीद पर नहीं। यहाँ सवाल सरकार के लिए कहा था, अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं आपको रसूल मान लूंगा। सरवरे कायनात ने पहले रब्बे कदीर का तस्करा किया, उसने अल्लाह की तौहीद का, अल्लाह के वजूद का इकरार कर लिया। उसके बाद मेरे नबी ने पूछा मन अना, थोड़ी सी अना को आपके अंदर वैसी अना नहीं, थोड़ा खामोश बैठे, इस खामोशी को थोड़ा बोलिए और मोहब्बत से बोलिए मेरा सुभान अल्लाह। क्या कहा? मन आना, मैं कौन हूं? अगर नहीं जानती थी तो बताती कैसे? हमने कहा पहचान कहां से हुई? मवाहिबुल लदुनिया के अंदर इमाम बस्तलानी बोलने लगे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहने लगे, हजरत आमिना कहती है कि मेरे सरकार पैदा हुए ना तो हजरत आमिना ने देखा आसमान से एक बादल का टुकड़ा आया। कहती है पैदा रही तो सहाबन पैदा, एक सफेद बादल का टुकड़ा आता है, वगैयबत हो वगशियत हो, मेरे बेटे को छुपा लेता है, मेरी नजरों से ओझल हो जाता है वो बेटा। सरकार अलैहिस्सलाम चले गए। हजरत आमिना कहती है पैदा समय तो बोला दिए जुड़ा दी, मैंने पुकारने वाले को पुकारा, पुकारते हुए सुना, कह रहा था बे मोहम्मद फी मशारिकिल अर्दी व मगारिबिहा। उसके आगे बारूहु अला कुल्ली रूहानी मिनल जिन्नी वल इंसी व तुयूरी वल वहूशी। कहा कहने वाला कोई कह रहा था मेरे महबूब को पूरब में ले जाओ, पश्चिम में ले जाओ, उत्तर में ले जाओ, दक्षिण में ले जाओ, वअदखिलूहुल बिहारा, समंदरों के अंदर भी लेकर के जाओ, हर जानदार चीज पर मेरे महबूब को पेश करो। आमिना क्यों? कहा आवाज आती ही लियारिफूहु बिस्मिही व नातिही व सिफतिही, ताकि नाम से खूबियों से इसके हाल से जमाना पहचान ले, यही मेरा आखिरी नबी बनकर के आया है। मसलक की जरूरत है,
یہ جو حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ بھی امام احمد رضا خان کا دیا ہوا. کون سا والا؟ وہ والا. سرور کائنات نے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول رب العالمین. بھائی جن کو عربی سمجھ میں آتی ہے کم سے کم وہ تو بول جائے تاکہ دوسروں کو پتا چلے بات اچھی ہو رہی ہے. انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. کیا کہا؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. میرا امام کہنے لگا کرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور آگے کہا قد افلح من صدقک. اے محبوب کامیاب وہی ہو جائے گا جو آپ کے دامن کرم سے جڑ جائے گا. اعلیٰ حضرت کہنے لگے انہیں جانا، انہیں مانا، درختہ خیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وقد خواب من کذبک. اور آگے کہنے لگی کیا کہتی ہے؟ ناکام ہو جائے گا وہ جو آپ کے دامن سے ہٹ گیا. پتا چلا جو جڑا ہے وہی کامیاب ہے، جو ہٹ گیا ہے وہ جہنم کی طرف گیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اب کتنی مثالیں مسلک کی ضرورت کی. ایک مثال میں نے دی، دوسری پر آیا حاکمیت کا مسئلہ اٹھا، اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا ہے. افضلیت کا مسئلہ ہوا، تجلی الیقین میرا امام لکھ رہا ہے. حضرت ابو بکر و عمر کی شان پہ حملہ ہوا، مطلع القمرین لکھ رہا ہے. خلافت ابو بکر کا انکار ہوا، رافضیت کا کچومر نکالنے والی ذات امام احمد رضا خان کی ہے. یہ رافضی کتے آج زیادہ پل رہے ہیں، ان کو ہوش میں آنا چاہیے. یاد رکھنا 100 سال پہلے میرے امام نے وہ کتابیں لکھی ہیں. تم فتنے آج پیدا کرو گے، ہمارے پاس ہتھیار پہلے سے موجود ہیں، ہم پہلے سے بس ہم کچھ نہیں کریں گے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھیں گے اور تمہارے سینوں میں یہ تیر چبوتے جائیں گے اور یہ کہتے جائیں گے جو حضرت حسان نے کہا تھا لسانی صارم اللعب فیہ وبحری لا تقدرہ الطلاق. کہا اے سنو بدبخت کافروں، حسن حسان کی زبان کو زبان مت سمجھنا، یہ کاٹنے والی تلوار ہے. حسان الہند کہنے لگے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برتبار. آقا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. بس لاش بات عرض کر دیتا ہوں کہ کل میں فاتحہ کا خاص کردار رہتا ہے. وقت ہو گیا. جب اس پہلو پر اعتراض ہوا تو میرے امام نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، کتاب کا ذخیرہ دیا. خاص طور سے کتاب کی الحجۃ الفاتحہ لطیب التعلیم والفاتحہ. تم فاتحہ پڑھتے رہو، ایمان کی روح کو ثواب پہنچاتے رہو، اس لیے کہ اس نے ہمارا عقیدہ بچایا ہے. اور جس نے عقیدہ بچایا، اگر تھوڑا سا احسان ہمارے جامعہ کے پرنسپل صاحب صرف قلم مجھے دیتے لکھنے کے لیے، 2-4 لائنیں لکھ کر قلم واپس کرتا ہوں تو کہتا ہوں شکریہ. سرکار فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو اللہ کا شکر گزار نہیں، وہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا شکر گزار کیسے بنے گا؟ امام احمد رضا خان نے صرف قلم ہی نہیں دیا ہے، ہمیں زبان بھی دی ہے، قلم بھی دیا ہے، فکر بھی دی ہے، دلیل بھی دی ہے، مذہب بھی دیا ہے، مسلک بھی دیا ہے. اور وہ مسلک دیا جس کو ماننے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم محمد صلى الله عليه وسلم نحن بعد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رب شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق بات کر، علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و قاضی اور رضا کے واسطے، بہر معروف و شری معروف دے بے خوشری جمد حق میں کہ جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کی کتوں سے بچا، ایک کارکب دے واحد بیریا کے واسطے، بل فرا کا صدقہ کر ہم کو فراد حسن و سار، بل حسن اور شہید ساجدہ کے واسطے، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندہ عذاب کا جلسیہ کے واسطے، نصر بی صالح کا صدقہ صالح منصور رکھ، دے حیات دی محی جابزہ کے واسطے، دور عرفان و علوم و حمد و سعو بہا، دے علی مشاہ سنمت بہا کے واسطے، بیر ابراہیم ہم پنار رب گزار کر، بھیک لے دادا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ عزت کو زیادہ روحی ماں کو جمال، شاہ دیا مولا جمال الولیا کے واسطے، دے محبت کے لیے روزی رحمت کے لیے، خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حمد عشقی عشق اجتماع کے واسطے، حب اہل بیت آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمدہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمشدی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے، نور جاوہ نور ایمان نور قبر حشر دے، گل حسین احمد نوری لقا کے واسطے، کارواتا احمد رضا احمد مرسل ہمیں، میرے مولا سیدی احمد رضا کے واسطے، حامد و محمود اور حماد و احمد کر ہمیں، حجت الاسلام شاہ حامد رضا کے واسطے، ہم تو اپنے مصطفیٰ کر بیر شیخ مصطفیٰ مفتی اعظم جناب پارسا کے واسطے، یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول، ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے، سایہ جملہ مشاہد یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، بہر جیلانی نیا لطف عطا خامسو نور کی سردار سے حصہ گدا کے واسطے، یا خدا اختر رضا کو چرک پر اسلام کے، وقت رکشاہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے، یا الہی عشق اہل بیت دل میں نچا، میرے مرشد سیدی اختر رضا کے واسطے، مسلک احمد رضا پر رکھ ہمیں ثابت قدم، میرے مرشد سیدی اختر رضا کے واسطے، باشرہ باشرارت باشرام کو اٹھا، حضرت تاج شریعت باصفا کے واسطے، یا خدا مسجد رضا پر نور کی برسات ہو، مظہر نوری میاں اختر رضا کے واسطے، صدقہ نعایا گدی چہین دل و عمل، اب وہ انفا آپ کے تھمشب گدا کے واسطے، دن ہوا کے واسطے، سنی گدا کے واسطے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ حضور آقائنا مدر مدنیت جدر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ حجدر مدینہ الوسیلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مقدسات حضرت مولا سے قبول فرما، قبول سرکار سیدنا صدیق اکبر، سرکار سیدنا فاروق اعظم، سرکار سیدنا عثمان غنی، سرکار سیدنا علی کرم اللہ کریم کی بارگاہ مقدسات حضرت مولا سے قبول فرما، حسنین کریمین کی بارگاہ مولا سے قبول فرما۔
سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں مولا سے قبول فرما. صحابہ کرام قابل اعظام قبلہ اولیاء کرام بالخصوص میر پیران میر میران سیدنا شیخ الدین عبد القادر الجیلانی غوث اعظم سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. حضرت مولا مجدین وسیل خلفائے کرام شہزادگان کی بارگاہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. بالخصوص شاہد استاد والی ہندوستان عطائے رسول ہند ولی سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی بارگاہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. بالخصوص سلاسل برکات کے مشائخ کرام سرکار سیدنا بہاؤالدین شہزادی حضرت سرکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت قاضی ضیاءالدین سرکار سیدنا شاہ جمال الاولیاء کولوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. محمدیہ کالپی شریف میں آرام فرمانے والے سلسلے کے شیخ اعظم سرکار سیدنا میر سید محمد بن مدی کالپی آپ کے شہزادے سرکار سیدنا میر احمد بن مدی کالپی آپ کے شہزادے مرشدزادے صاحب البرکات سرکار سیدنا شاہ فضل اللہ کالپی علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. جملہ مشائخ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف و چورہ شریف کی بارگاہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. جملہ مشائخ ہمارا سرکار شاہ برکت اللہ مریلوی سرکار اچھے سرکار نوری سرکار حمزہ سرکار ابو القاسم البرکات سرکار سید العلماء اصل العلماء کی بارگاہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. گرام شریف کی جملہ مشائخ کرام کی بارگاہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. بالخصوص بریلی شریف میں آرام فرمانے والے ہم سب کے اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت مجدد دین ملت الشام محمد رضا اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. بالخصوص صاحب اس وقت جو نیاز صاحب بالخصوص حجت الاسلام علامہ محمد رضا علیہ رحمۃ والرضوان کی بارگاہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. اعلیٰ حضرت کے نور نظر جگر کی بارگاہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. ہم شبیہ غوث اعظم اعظم کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. حضور مفسر اعظم کی بارگاہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. بالخصوص سنیوں کے دلوں کی دھڑکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ والرضوان کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. آنواد ہمارا مطہر اور بیگرام شریعوں بریلی شریف کے جملہ مشائخ کرام کی بارگاہوں میں حضرت مولا سے قبول فرما. حضور حافظ ملت حضور مجاہد ملت حضور صدر الشریعہ حضور صدر الافاضل کی بارگاہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. مخدوم ماہی مخدوم صفی مخدوم پنڈوی مخدوم بہاری مخدوم کچھوٹوی مخدوم جاجاوی مخدوم کالپوی کی بارگاہ میں حضرت مولا سے قبول فرما. عالم اسلام میں آرام فرمانے والے جمیع اولیاء کرام اللہ بزرگان دین علماء کرام مفتیان کرام حافظ قرآن قاری قرآن امت مسلمہ اللہ مومنین و مومنات کے ارواح میں حضرت مولا سے قبول فرما. ارے الہ رحمہ کر فضا نواز رحیمہ اس پر سے رضا کے سب کے پروردگار حضرت علامہ شہزاد صاحب قبلہ والے صاحب پروردگار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. مرشدان قلبی و ہمارا بریلی کے فیضان و کرم سے یابی عطا فرما. ارے اللہ مولا شاہ صاحب قبلہ پروردگار عاجلہ عطا فرما. ارے اللہ بالکل حضور تاج الشریعہ کی اہلیہ محترمہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ان کا سایہ دراز سے دراز کر فرما. ارے الہ حبیبی علیہ الجماعت قائدین علماء اہل سنت اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کے جانثار سپاہی جہاں جہاں ہے پروردگار سب کو حفظ و امان عطا فرما. پروردگار جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما. ارے الہ رحمہ کار فضل نواز رحیمہ ہم اپنے اس وقت اپنے شیخ کی بارگاہ میں حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ نے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ کی حاضری کو گواہ بنا کر مولا کی بارگاہ کریم میں حاضری دے رہے. مولا ہم کی حاضری کو قبول فرما. پروردگار ہمارے الہ رحمہ کار فضل نواز رحیمہ ہم سب کو تمام فتنوں سے مولا محفوظ فرما. مولا دیانت کے ساتھ مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی مولا توفیق رفیق عطا فرما. ارے الہ رحمہ کار فضل نواز رحیمہ ہمیں دنیا کے تمام ریاکاروں دنیا کے تمام عمود و ریاض مولا ہمیں محفوظ فرما. ہمیں حقیقت و صداقت کے ساتھ مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت کو کار بند رہنے کی مولا توفیق رفیق عطا فرما. مولا سب کو علماء اہل سنت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے الہ رحمہ کار فضل جماعت اہل سنت کی جتنے مفتیان کرام علماء اہل سنت ہے مسلک اعلیٰ حضرت کو فدار پروردگار ان سب کا احترام کرنے
करने की मौला रफीक अता फरमा। मौला हमारी जमात अहले सुन्नत में खुसूस मसलक आला हज़रत के वफादार जितने भी जमात अहले सुन्नत के उलमाए अहले सुन्नत मुफ्तियान किराम हैं, परवरदिगार की जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला सबको मसलक हक मसलक आला हज़रत पर हक़ानियत और सदाकत के साथ कायम रहने की मौला तौफीक अता फरमा। मौला सबको पांचों वक्त की नमाज में पाबंदी के साथ बजमाअत अपनी सही अकीदा इमाम के पीछे अदा करने की मौला तौफीक अता फरमा। मौला हमें दुनिया के हुस्न और दुनिया की रियाकारियों से दूर फरमा। मौला हमें बेवर मसलक आला हज़रत की हक़ानियत पर कायम रहने की मौला तौफीक अता फरमा। मौला हमें अपने मसलक से और अपने मरकज से मतलब के लिए नहीं बल्कि अपनी अकीदत और अपने अकीदे को संवारने के लिए वाबस्ता रहने की मौला तौफीक अता फरमा। अरे हमें दुनिया के तमाम सारे फितनों से मौला महफूज फरमा। परवरदिगारा खानकाह मोहम्मदिया की इस अमानत अजीम जिसे आला हज़रत मसलक आला हज़रत और खानकाह आला हज़रत कहा जाता है, परवरदिगारा जब तक दुनिया कायम है परवरदिगारा उसकी सुबह तक परवरदिगारा इस मसलक आला हज़रत के इस चमन को शाद रख आबाद है। परवरदिगारा आला हज़रत के गुलशन के जितने भी महकते हुए फूल है परवरदिगारा इन सब को हासिन के हसन शरीरों की शर से मौला महफूज फरमा। को अपने मरकज से वाबस्तगी सच्ची वाबस्तगी रखने की मौला तौफीक अता फरमा। तमाम वाबस्तगाने बरेली को जमात रज़ाए मुस्तफा के साथ वाबस्ता रहकर काम करने की मौला तौफीक रफीक अता फरमा। दुनिया की तमाम तंजीमों तहरीकों से दूर रहते हुए आला हज़रत की कायम करदा तहरीक जमात रज़ाए मुस्तफा के साथ शाना बशाना बनकर रहने की मौला तौफीक अता फरमा। मौला अपनी मस्जिदों को अपने मकान को अपने मदारिस को अहले सुन्नत वल जमात की फिक्र की रोशनी में मौला कायम करने की तौफीक अता फरमा। आए इज्जत के बाजुओं को परवरदिगार और कुव्वत अता फरमा। आला हज़रत के इस चमन में शगुफ्ता फूल को शादो रख आबाद रख। मौला उस चमन में जो और चकचकते हुई दो कलियां है मौला उन्हें भी शाद रख आबाद रख। परवरदिगार इस गुलशन के घर घर जितने अफराद हैं परवरदिगार इन तमाम अफराद को तमाम सारी ज़मीनी आसमानी बलाओं से परवरदिगार महफूज फरमा। खानकाह कालबी और खानकाह बरेली के रिश्ते को और मजबूती अता फरमा। खानकाह कालबी और महरम बरेली के रिश्ते को और मजबूती अता फरमा। जब तक दम में दम रहे अपने इमाम अहमद रज़ा को मानते रहे, जब तक दम में दम रहे अपने मसलक आला हज़रत पर अमल करते रहे। मौला हमें अपने अकादरीन अहले सुन्नत की एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। अपने वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। अपने बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें झूठ गीबत चुगली से महफूज फरमा। हक़ानियत सदाकत के साथ मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। मौला जामिया रोज़ा परवरदिगार ऐसे तंदूरी राज अता फरमा इसमें पढ़ने वाले तलबा पढ़ाने वाले जुमला असातिज़ा के इल्म में वसअत व तरक्की अता फरमा। आला हज़रत के कायम करदा जुमला इदारों को परवरदिगार तंदूरी राज की तरक्की अता फरमा। इस मरकज़ अहले सुन्नत के इस चमन को मौला शाद रख आबाद रख। हासिदीन की हज़रत शरीरों के शर से मौला महफूज फरमा। हम सबको तमामी आफात वलियात के कायनात तमाम हासिदीन के हसद जलने वालों की नज़र से मौला महफूज मामून फरमा। पूरे मुल्क और बैरून मुल्क ममालिक से लोग आला हज़रत पे हाजिर हुए और हाजिर हो रहे हैं। मौला सबके सफर में आसानियां अता फरमा। आज जो किसी बयान पर हाजिर न हो सके आला हज़रत की बारगाह में हम सबकी हाजिरी को कबूल और मकबूल फरमा। परवरदिगार हमारी जमात के तमाम उलमाए अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा। मौला उनके किरदार और अमल की फिक्र की रोशनी में तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत को अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हम सबको मसलक हक मसलक आला हज़रत पर मजबूती के साथ कायम रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। दारैन की नेमतों से मालामाल फरमा। तमाम आफात वलिया से महफूज फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व क़ातिम रिज़्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात देख रहे हैं हुजूर शेर कालबी यहाँ तशरीफ फरमा है क्योंकि कुल की तकरीब करीब हो गई और वैसे भी शेर के लिए इतना मुख्तसर मजमा काफी नहीं होता है। कल इंशाअल्लाह रहमान महबूब इरादा जामत रज़ा के सहन में मसलक आला हज़रत और दीगर अनवान पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह कल हज़रत को हमें वहाँ सुनना। मुस्तफा जाने रहमत बेला
کو سلام شمع بزدی ہدایت پیلا شہریار رمتا جدارے حرم نوبہار پیلا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت بنا کو سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھ رضا مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر دونن شاہ اختر ہے میری زندگی شاہ اختر ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کی نورانی صورت میں آپ کے جانشین شاہ سجد رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما قائد اہل سنت والسلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ وعلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے الہ حاضری کو قبول فرما ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما ہم سب کو تمامی آفات و بلیات سے محفوظ فرما بزرگان دین کی بارگاہوں میں ادب کے ساتھ حاضری دینے کی مولا ہمیں توفیق رفیق عطا فرما ہمیں ادب کا مضبوط رکھتے ہوئے اپنے مشائخین کی بارگاہ کی حاضری دینے کا مولا موقع عطا فرما ارے علماء اہل سنت کی حاضری کو قبول فرما جماعت اہل سنت کے تمام علماء اہل سنت کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار ہماری مساجد مکاتب خانقاہوں درسگاہوں کی حفاظت فرما جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما محمد رسول اللہ